بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ 9 دا فینٹاسٹک شو میکر کا ایکسرسائز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سو لیٹس سٹارٹ. کمپریہنشن. آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. وائی از زرین گل ڈفرنٹ فرام ادر بزنس مین؟ زرین گل دوسرے تاجروں سے مختلف کیوں ہے؟ آنسر: زرین گل از ڈفرنٹ فرام ادر بزنس مین. زرین گل دوسرے تاجروں سے مختلف ہے بیکاز کیونکہ ہی پریفرز وہ ترجیح دیتا ہے ہانیسٹی، کرافٹس مینشپ اینڈ کوالٹی اوور پروفٹ. کیونکہ وہ منافع کے مقابلے میں دیانتداری، مہارت اور معیار کو ترجیح دیتا ہے. ان لائک ادرس، دوسرے تاجروں کے برعکس، ہو فوکس آن میکنگ منی کوئکلی، جو جلدی پیسہ کمانے پر توجہ دیتے ہیں. ہی مینٹینس ہائی اسٹینڈرڈس ان ہز ورک، وہ اپنے کام میں اعلیٰ معیار قائم رکھتا ہے. اینڈ ریفیوزز ٹو کمپرومائز آن دا کوالٹی آف شوز ہی میکس، اور وہ اپنے بنائے گئے جوتوں کے معیار پر سمجھوتا کرنے سے انکار کرتا ہے. ہاؤ ڈیڈ دا اتھر کم ان ٹچ ود زرین گل برادرز؟ مصنف زرین گل برادرز کے رابطے میں کیسے آیا؟ آنسر: دا اتھر کیم ان کانٹیکٹ ود زرین گل برادرز. مصنف زرین گل برادرز سے اس وقت رابطے میں آیا when he needed a pair of shoes، جب اسے جوتوں کے ایک جوڑے کی ضرورت تھی. upon visiting his shop، جب وہ اس کی دکان پر گیا، he was impressed by the honesty، skill and dedication of زرین گل، تو وہ زرین گل کی دیانتداری، مہارت اور لگن سے متاثر ہوا. which led to a lasting relationship، جس کے نتیجے میں ایک دیرپا تعلق قائم ہو گیا. describe the shoemaker and his shop، موچی اور اس کی دکان کی وضاحت کرے. آنسر: زرین گل was a simple، quiet and honest shoemaker. زرین گل ایک سادہ، خاموش اور ایماندار موچی تھا. his shop was in a small but busy street of قصہ خوانی بازار، اس کی دکان قصہ خوانی بازار کی ایک چھوٹی مگر مصروف گلی میں تھی. A big black پشاوری چپل was hanging above the shop door، دکان کے دروازے کے اوپر ایک بڑی سیاہ پشاوری چپل لٹک رہی تھی. Inside the shop، دکان کے اندر، it was quite like a peaceful place، پرسکون جگہ کی طرح خاموش تھی. There were a few wooden stools and some shoes in the window، وہاں کچھ لکڑی کے سٹولے اور کھڑکی میں چند جوتے رکھے تھے. On one side، ایک طرف، there were his tools like a stone hammer and anvil، ایک طرف اس کے اوزار پڑے تھے جیسے ایک پتھر، ہتھوڑی اور نال بنانے والا لوہے کا سٹینڈ. At the back there was a small board that said زرین گل and brothers، پیچھے دیوار پر ایک چھوٹا بورڈ لگا تھا جس پر زرین گل اینڈ برادرز لکھا تھا. What were زرین گل priorities in making shoes؟ جوتے بنانے میں زرین گل کی ترجیحات کیا تھے؟ آنسر: زرین گلز ٹاپ priorities were quality، durability and comfort. زرین گل کی اولین ترجیحات معیار، پائیداری اور آرام دہ ہونا تھے. He used only the best leather، وہ صرف بہترین چمڑا استعمال کرتا تھا. and worked patiently to ensure that each pair of shoes met the highest standards، اور صبر و سکون کے ساتھ کام کرتا تاکہ ہر جوڑا اعلیٰ معیار کے مطابق ہو. He believed in satisfying the customer through genuine workmanship،
وہ خالص ہنرمندی کے ذریعے گاہک کو مطمئن کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ وٹ از دا سیٹنگ آف دا اسٹوری؟ کہانی کا ماحول، سیٹنگ کیا ہے؟ آنسر: دا اسٹوری از سیٹ ان اے ماڈسٹ شو شاپ ان این اربن ایریا۔ یہ کہانی ایک شہری علاقے کی سادہ سی جوتے کی دکان میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ دا سیٹنگ ہائی لائٹس دا کنٹراسٹ بٹوین دا ٹریڈیشنل ورلڈ آف ہینڈ میڈ کرافٹس مین شپ، یہ ماحول ہاتھ سے بنائے گئے روایتی ہنر کی دنیا، اینڈ دا ماڈرن کمرشلائزڈ مارکیٹ ڈومینیٹڈ بائی لارج فرمز، اور جدید تجارتی منڈی جو بڑی کمپنیوں کے زیر اثر ہے کے درمیان فرق کو اجاگر کرتا ہے۔ وٹ از دا کنفلکٹ اباؤٹ ان دا اسٹوری؟ کہانی میں تنازع کس بارے میں ہے؟ آنسر: دا سینٹرل conflict in the story lies between traditional craftsmanship and the rise of industrial mass production۔ کہانی کا مرکزی تنازع روایتی دستکاری اور صنعتی پیمانے پر پیداوار کے بڑھتے ہوئے رجحان کے درمیان ہے۔ It shows how artisans like زرین گل struggle to survive۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ زرین گل جیسے کاریگر زندہ رہنے کے لیے کس طرح جدوجہد کرتے ہیں۔ in a market where cheap low quality products are promoted by large companies through flashy advertisement۔ ایک ایسی منڈی میں جہاں بڑی کمپنیاں سستے اور ناقص معیار کے سامان کو چمکدار اشتہارات کے ذریعے فروغ دیتی ہے۔ What was the author's opinion about زرین گل as a shoemaker؟ زرین گل بطوری موچی کے بارے میں مصنف کی رائے کیا تھی؟ آنسر: دا اتر ڈیپلی ریسپیکٹڈ زرین گل فار ہز آنیسٹی، اسکل اینڈ ڈیڈیکیشن۔ مصنف زرین گل کی دیانتداری، مہارت اور لگن کی دل سے قدر کرتا تھا۔ ہی ایڈمائرڈ ہز کمٹمنٹ ٹو میکنگ ہائی کوالٹی شوز۔ وہ اعلیٰ معیار کے جوتے بنانے کے اس کی عزم کی تعریف کرتا تھا۔ اینڈ کنسیڈرڈ ہیم اے ٹرو کرافٹسمین، اور اسے ایک حقیقی ہنرمند کاریگر سمجھتا تھا۔ who represented the dying art of sincere manual labor، جو خالص محنت اور ہاتھ کے ہنر کی دم توڑتی ہوئی روایت کی نمائندگی کرتا تھا۔ why did the author visit the shop after a long time؟ مصنف نے طویل عرصے بعد دکان کا دورہ کیوں کیا؟ آنسر: the author visited زرین گل shop after a long time۔ مصنف نے طویل عرصے بعد زرین گل کی دکان کا دورہ کیا۔ because he had been living abroad، کیونکہ وہ بیرونی ملک مقیم تھا۔ and did not get a chance to meet him، اور اسے زرین گل سے ملنے کا موقع نہ ملا۔ what was زرین گل's complaint against big firms؟ بڑی کمپنیوں کے خلاف زرین گل کی کیا شکایت تھی؟ آنسر: زرین گل criticized big firms for producing low quality shoes۔ زرین گل نے بڑی کمپنیوں پر ناقص معیار کے جوتے بنانے پر تنقید کی، and misleading customers through aggressive advertising، اور جارحانہ اشتہارات کے ذریعے گاہکوں کو گمراہ کرنے پر بھی۔ he felt that these companies cared more about profits۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کمپنیاں صرف منافع کمانے کی فکر میں رہتی ہے then providing value to customers، نہ کہ گاہکوں کو حقیقی معیار فراہم کرنے کی۔ choose the best option to answer each question۔ زرین گل brothers' shoes were extremely durable because he never compromised on۔ زرین گل برادرز کے جوتے بہت پائیدار تھے کیونکہ وہ کبھی ڈیش پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ منی انکریکٹ، وہ پیسے کمانے پر زور نہیں دیتا تھا بلکہ معیار کو ترجیح دیتا تھا۔ کوالٹی، معیار، اس کے جوتے اعلیٰ معیار کے ہوتے تھے کیونکہ وہ کبھی معیار پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا، لہٰذا یہ آپشن درست ہے۔ لیبر، یہ بھی غلط آپشن ہے۔ وہ خود محنت کرتا تھا لیکن پائیداری کی اصل وجہ معیار تھی، نہ کہ محض مزدوری۔
डी क्वांटिटी, وہ زیادہ جوتے نہیں بناتا تھا بلکہ معیار کو ترجیح دیتا تھا. It is an art about what did زرین گل say so. یہ ایک فن ہے. زرین گل نے یہ بات کس کے بارے میں کہی؟ ڈیلنگ وتھ کلائنٹس، گاہکوں سے معاملہ کرنا. شو چپل میکنگ، جوتا چپل بنانا. کمپٹیشن ود بگ فرمس، بڑی کمپنیوں سے مقابلہ کرنا. ایڈورٹیزمنٹ آف شاپس اینڈ پروڈکٹس، دکان اور مصنوعات کی تشہیر. ان 4 آپشنس میں جو ٹھیک آپشنس ہے وہ ہے شو چپل میکنگ، جوتا چپل بنانا. I was again in Peshawar. In this sentence, I refers to the other. میں پھر پشاور میں تھا. اس جملے میں سے مراد ہے مصنف. زرین گل elder brother، زرین گل کا بڑا بھائی. No. The other, yes. The other father، مصنف کا والد. No. زرین گل. No. زرین گل brothers was taken by a new firm because زرین گل برادرز کو ایک نئی فرم نے اس لیے پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ زرین گل died of starvation، زرین گل بھوک سے مر گیا. No. زرین گل never advertised his shop and products، زرین گل نے کبھی اپنی دکان اور مصنوعات کی تشہیر نہیں کی. یہ کریکٹ آنسر ہے. The new firm produced better quality shoes، نئے فرم نئے بہتر معیار کے جوتے بنا دے. زرین گل produced poor quality shoes، زرین گل ناقص معیار کے جوتے بناتا تھا. یہ بھی غلط ہے. نو. لہذا یہاں کریکٹ آپشن بی ہے. زرین گل نیور ایڈورٹائزڈ ہز شاپ اینڈ پروڈکٹس، زرین گل نے کبھی اپنی دکان اور مصنوعات کی تشہیر نہیں کی. ووکیبلری. Find the meaning of the following phrases and use in sentences. Look up, look down, look after, look in, look out. Look up. Meaning: to search for information, e.g. in a dictionary or online. معلومات تلاش کرنا جیسے ڈکشنری یا انٹرنیٹ پر. سینٹینس: I had to look up the word in the dictionary. مجھے ڈکشنری میں وہ لفظ تلاش کرنا پڑا. Look down. To think someone is less important or not good enough. کسی کو حقیر یا کمتر سمجھنا. سینٹینس: We should never look down on others. ہمیں دوسروں کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. Look after. Meaning: to take care of someone or something. دیکھ بھال کرنا. سینٹینس: She looks after her grandmother. وہ اپنی دادی کی دیکھ بھال کرتی ہے. Look in. Meaning: to make a short visit. مختصر ملاقات کے لیے آنا. سینٹینس: I will look in on my friend after school. میں اسکول کے بعد اپنے دوست سے ملنے آؤں گا. Look out. Meaning: to be careful, to watch for danger. ہوشیار رہنا، خبردار ہونا. سینٹینس: look out. خبردار. The floor is wet. فرش گیلا ہے. گرامر. Clause. A clause is a group of words that has a subject and a verb and works as part of a sentence. Clause الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک فاعل سبجیکٹ اور ایک فعل ورب ہوتا ہے اور یہ جملے کے ایک حصے کے طور پر کام کرتا ہے. A clause is equal to subject plus verb. Clause کم از کم ایک فاعل یعنی سبجیکٹ اور ایک فعل یعنی ورب پر مشتمل ہوتا ہے. مکمل جملہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی بڑے جملے کا ایک حصہ بھی. Types of clauses. کلاز کی اقسام. کلاس کی 2 اقسام ہے. انڈیپینڈنٹ کلاس جسے مین کلاس بھی کہا جاتا ہے اور ڈیپینڈنٹ کلاس جسے سب آرڈینیٹ کلاس بھی کہا جاتا ہے.
Independent clause. A clause that can stand alone is a sentence. ऐसा क्लास जो अकेला मुकम्मल जुमला बन सकता हो, ये क्लास एक मुकम्मल जुमला होता है. एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग अ बुक. वो एक किताब पढ़ रही है. इस जुमले में एक फ़ाइल शी और एक फ़ेल इज़ रीडिंग मौजूद है, इसलिए ये एक मुकम्मल ख्याल है. Dependent clause, a clause that cannot stand alone. It depends on the main clause to make sense. ऐसा क्लास जो अकेला मुकम्मल जुमला नहीं बन सकता, बल्कि माना मुकम्मल करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लास पर इन्हिसार करता है. ये क्लास अकेला मुकम्मल जुमला नहीं बन सकता. इसे मुकम्मल बनाने के लिए मरकज़ी क्लास यानी मैन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल, बिकॉज शी वाज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी. ये क्लास हमें सवाल में छोड़ देता है कि क्योंकि वो थकी हुई थी तो क्या हुआ, यानी ये अधूरा है. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. इंग्लिश में जुमलों की अक़साम. जुमलों को उनके मकसद और साख्त बनावट के लिहाज से तकसीम किया जाता है. What is a sentence? A sentence is a group of words that expresses a complete thought. जुमला अल्फाज का एक मजमुआ है जो मुकम्मल ख्याल का इजहार करता है. It must have a subject and a verb. इसमें एक फ़ाइल और एक फ़ेल होना ज़रूरी है. Types of sentences by function, purpose. जुमलों की अक़साम उनके मकसद के लिहाज से. Declarative sentence, खबर देने वाला जुमला. It gives information or makes a statement. ये जुमला मालूमात फराहम करता है या कोई बात बयान करता है. Example, she goes to school. वो स्कूल जाती है. ये जुमला फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला. It asks a question. ये जुमला सवाल करता है. एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी? क्या आपको चाय पसंद है? ये जुमला सवालिया निशान पर ख़त्म होता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है: हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब. एम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्म या दरख्वास्त का जुमला. इट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. ये जुमला किसी हुक्म, दरख्वास्त या नसीहत को बयान करता है. एग्जाम्पल, प्लीज़ सिट डाउन और ओपन द डोर. बराए करम बैठ जाए, दरवाज़ा खोलो. ये जुमला आमतौर पर फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है: वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जज्बाती या हैरानी वाला जुमला. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जज्बाती या हैरानी वाला जुमला. It expresses strong emotion, surprise और feeling. ये जुमला किसी जज्बात, हैरानी या ज़ोरदार एहसास को ज़ाहिर करता है. एग्जाम्पल, what a beautiful place. क्या ही खूबसूरत जगह है. ये जुमला एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है. ये अक्सर what या how से शुरू होता है. Types of sentences by structure. जुमलों की अक़साम उनकी साख्त के लिहाज से. सिंपल सेंटेंस. A simple sentence contains only one independent clause. इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है. एग्जाम्पल, he plays football. वो फुटबॉल खेलता है. Compound sentence. A compound sentence has two independent clauses joined by a coordinating conjunction. And, but, or, etc. इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, बट या और से जुड़े होते हैं. एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल एंड शी रीड्स बुक. वो फुटबॉल खेलता है और वो किताबें पढ़ती है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस. इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक या ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं. एग्जाम्पल, शी लेफ्ट बिकॉज इट वॉज लेट.
وہ چلی گئی کیونکہ دیر ہو گئی تھی. یہاں she left. Independent clause اور because it was late dependent clause ہے. Compound complex sentence. A compound complex sentence has at least two independent clauses and one or more dependent clauses. اس میں کم از کم 2 independent اور ایک یا زیادہ dependent clauses ہوتے ہیں. Example, he stayed at home because it was raining and he was tired. وہ گھر میں رہا کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور وہ تکا ہوا تھا. Identify each of the following sentence as simple, compound, complex. This is a simple sentence. یہ ایک سادہ جملہ ہے. Explanation. یہ جملہ صرف ایک independent clause پر مشتمل ہے. اس میں ایک subject this اور ایک verb is ہے اور ایک مکمل خیال پیش کیا گیا ہے. I like playing basketball and my brother likes playing tennis. مجھے باسکٹ بال کھیلنا پسند ہے اور میرے بھائی کو ٹینس کھیلنا پسند ہے. Explanation. اس جملے میں 2 independent clauses ہے. I like playing basketball. My mother likes playing tennis. اور دونوں کو conjunction and کے ذریعے جوڑا گیا ہے. اس لیے یہ compound sentence ہے. I will help you if you help me. میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم میری مدد کرو. Explanation. یہاں I will help you ایک independent clause ہے اور if you help me ایک dependent clause ہے. چونکہ ایک clause دوسرے پر انحصار کر رہا ہے لہذا یہ ایک complex sentence ہے. Her name is dash and she comes from Japan. اس کا نام سچیکو ہے اور وہ جاپان سے ہے. یہ جملہ یہ سنٹنس 2 clauses پر مشتمل ہے. Her name is سچیکو اور she comes from Japan. یہاں her name is سچیکو اور she comes from Japan دونوں independent clauses ہے اور یہ دونوں coordinating conjunction and کے ذریعے ملے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ایک compound sentence ہے. My mother cooked dinner while I was doing my homework. میری ماں نے کھانا پکایا جب میں اپنا ہوم ورک کر رہا تھا. یہ ایک complex sentence ہے. یہ sentence 2 clauses پر مشتمل ہے. My mother cooked dinner. یہ clause جو میں نے ابھی پڑھی My mother cooked dinner ایک independent clause ہے اور while I was doing my homework ایک dependent clause ہے اور یہ subordinate conjunction while سے شروع ہوا ہے لہٰذا یہ sentence ایک complex sentence ہے. While the dog chased the cat it barked loudly. جب کتا بلی کے پیچھے بھاگا تو وہ زور سے بھونکا. یہاں while the dog chased the cat dependent clause اور it barked loudly independent clause ہے. چونکہ دونوں clauses کا آپس میں انحصار ہے اور یہ while کے ذریعے جو کہ ایک subordinate conjunction ہے ملے ہوئے ہے لہذا یہ ایک complex sentence ہے. Although he worked hard, he did not do well in the examination. حالانکہ اس نے سخت محنت کی وہ امتحان میں اچھا نہیں کر سکا. یہاں although he worked hard dependent clause اور he did not do well in the examination independent clause ہے اور یہ دونوں دو کے ذریعے ملے ہوئے ہیں جو کہ ایک subordinate conjunction ہے لہٰذا یہ sentence ایک complex sentence ہے. The boys did not go to the zoo because they went to the park. لڑکے چڑیا گھر نہیں گئے کیونکہ وہ پارک چلے گئے تھے. یہاں the boys did not go to the zoo independent clause اور because they went to the park dependent clause ہے اور یہ ایک subordinate conjunction because کے ذریعے ملے ہوئے ہیں لہٰذا یہ sentence ایک complex sentence ہے. اللہ حافظ.